بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نئی دمہ جلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانے جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں، اپنا جلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تحیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز سابق صدر، سابق آرمی چیف پاکستان جناب پرویز مشرف صاحب کے انتقال کی خبر سن کے دل خون کے آنسو رویا۔ وہ ہمارے سپہ سالار تھے۔ میں اپنی جانب سے اور اپنے چینل کی جانب سے ان کی تمام فیملی سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اب گفتگو کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا جیل برو تحریک، اور ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ محفوظ کر لیا کہ اس میں کتنے لاکھ لوگ گرفتاری پیش کریں گے۔ یہ فیصلہ محفوظ کیا، اب سنایا نہیں تو اس کے ساتھ ہی پوری پی ڈی ایم کی منجی ٹھوک کے رکھ دی۔ اس پہ بات کرنی ہے۔ نون لیگ کے سینئر نائب صدر چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ نے آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کو کھلا الٹیمیٹم دے دیا اور کھلی دھمکی دے دی۔ اس پہ بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو جو اے پی سی شہباز شریف صاحب نے بلائی ہے ملک میں حالیہ دہشت گردی کی جو لہر جاری ہوئی ہے اس کے متعلق، تو اس میں تو پہلے خان صاحب نے یہ صاف جواب دے دیا تھا کہ میں ان کی کسی بلائی ہوئی اے پی سی میں شرکت نہیں کروں گا۔ یہ سارے جو دہشت گردی ہو رہی ہے ان کی نالائکی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں فواد چودھری صاحب نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنی طرف سے 2 ممبران نامینیٹ کر دیں جن کو اس اے پی سی میں شرکت کے لیے بھیجیں۔ نمبر 1 اعظم سواتی صاحب، نمبر 2 شیخ رشید احمد صاحب۔ یہ انہوں نے مشورہ دیا ہے اور میرے نزدیک بہت ہی بہتر اور پائیدار مشورہ دیا ہے انہوں نے کہا ساتھ ہی اس چیز کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کتنے سنسیئر ہیں، کتنے مخلص ہیں جو یہ بیانیہ پکڑنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اے پی سی بلائی ملک کے امن و سکون کے لیے جو حالیہ دہشت گردی کی لہر جاری ہوئی ہے اس کی وجہ سے، لیکن عمران خان صاحب نے انکار کر دیا کیونکہ ان کو ملک کا امن و سکون سے کوئی سروکار نہیں، انہیں صرف اور صرف الیکشن کا شوق ہے، یہ ہمیں بیانیہ بیچنے کے لیے مل جائے گا۔ لیکن ان کو یہ بیانیہ نہ دینے کے لیے فواد چودھری صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہ آپ اپنی طرف سے اعظم سواتی اور شیخ رشید احمد صاحب کو اس اے پی سی میں شرکت کے لیے نامینیٹ کر دیں۔ اس سے یہ پتہ چل جائے گا یہ امپورٹڈ حکومت کتنی مخلص ہے، کتنی یہ پاکستان کے امن و سکون کے ساتھ مخلص ہے، کتنی یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ مخلص ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی پتہ چل جائے گا جو طاقتور ادارے ہیں کیا وہ اعظم سواتی کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو یوں یہ فیصلہ، یہ مشورہ دے کر فواد چودھری صاحب نے خان صاحب کو، خان صاحب بھی اس کا مثبت جواب ہی دیں گے۔ ناظرین اکرام، اس فیصلے سے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس امپورٹڈ حکومت کو گھیر کے رکھ دیا ہے، جس کو کہتے ہیں نا جٹ کے ماریا، تو یہ بالکل ویسے ہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آگے بات کرتے ہیں جیل برو تحریک کی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس طرح یہ بیان دے دیا ہوا ہے، یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ ہم جیل برو تحریک شروع کر رہے ہیں، اور اس میں کتنے لاکھ گرفتاری پیش کریں گے اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دیتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے یہ فہرستیں تیار کرنا شروع کر دی ہیں۔ ایک طرف تو یہ امپورٹڈ حکومت فہرستیں تیار کرنے میں مصروف تھی کہ کس کس صحافی کو گرفتار کرنا ہے، کس کس سیاسی کارکن کو گرفتار کرنا ہے، کس کس سیاسی قائدین کو گرفتار کرنا ہے، لیکن ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے۔
انہوں نے فرشتے بنانا شروع کر دی ہیں، اپنے جو کمیٹیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں یونین کونسل لیول پہ، اس میں جتنے بھی عہدیدار ہیں یا جتنے بھی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں۔ ناظرین کرام، یہ فرشتے پاکستان تحریک انصاف نے بنانا شروع کر دی ہیں۔ یہ گرفتاریاں کس طرح دی جائیں گی؟ یہ 3 مراحل میں یہ گرفتاریاں پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے جو پارٹی کے سابق MNAs یا سابق MP حضرات ہیں وہ گرفتاریاں پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہر صوبائی حلقے سے 500 جو کمیٹیوں کے عہدیدار ہیں وہ اپنی گرفتاریاں اپنے ریجن میں پیش کریں گے۔ اس میں ناظرین کرام تیسرے مرحلے میں جو ہوگا وہ عام کارکن، عام ووٹر سپورٹر پاکستان تحریک انصاف کے جب دیکھیں گے کہ ہمارے قائدین، ہمارے پارٹی سربراہ جو ہیں، ہمارے حلقے کے جو امیدوار ہیں وہ گرفتاریاں پیش کروا رہے ہیں، اس کے ساتھ ان کے حوصلے بلند ہوں گے اور وہ بھی اپنی گرفتاریاں پیش کر دیں گے۔ یوں ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کم و بیش 4 لاکھ اپنے کارکنان کی گرفتاریاں پیش کریں گے۔ تو اگر نظر ڈالیں ہم اپنی پاکستان کی جیلوں کی تو ان میں تو پہلے ہی کمپیسٹی پوری ہو چکی ہے، قیدیوں کی گنجائش ہی نہیں، تو یہ کس طرح امپورٹڈ حکومت اس کو سنبھالے گی؟ یہاں ناظرین کرام رانا ثنا صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جس کی ہر ایک کو توقع ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح کی سٹیٹمنٹ یا اسی طرح کا بیان دیتے ہیں اور دے سکتے ہیں، وہ کوئی انوکھا بیان نہیں دیتے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے ایک بیان داغا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر گرفتاریاں دینے کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ بسم اللہ کریں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اگر اپنی گرفتاری دیتے ہیں تو سو بسم اللہ، ہم گرفتار کریں گے، ان کو کھانا پانی ملے گا، کھانا پانی تو ہم دیں گے لیکن وہ چیز نہیں دیں گے جس کے بغیر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب زندہ نہیں رہ سکتے، بچ نہیں سکتے۔ تو ناظرین اکرام، اس سے کس طرف اشارہ ہے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ رانا ثنا صاحب سے ایسے ہی بیانات کی توقع ہوتی ہے ہمیشہ۔ ان مصروف نے کس طرح کے ماضی میں بیانات دیے جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے، تو یہ انہوں نے بیانیہ بنایا تھا کہ ان کا استقبال کرنا حج سے بھی بڑھ کر ثواب کا کام ہے۔ تو اس کے بعد جو انہوں نے ماضی میں بیان تھے تو مریم نواز اور کلثوم نواز صاحبہ کے متعلق ہی انہوں نے بیان دیے تھے سب کے سامنے، تو ان سے ہمیشہ ایسے ہی بیانات کی توقع کی جاتی ہے جو انہوں نے دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو تمام چیزیں میسر ہوں گی، کھانا پانی ملے گا، لیکن وہ چیز نہیں ملے گی جس کے بغیر سابق وزیر اعظم عمران خان بچ نہیں سکتے۔ تو ناظرین کرام، یوں خان صاحب نے یہ محفوظ فیصلہ کر لیا ہے، فرشتیں تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ جو یونین کونسل لیول پہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے کمیٹیاں بنائی ہیں، باقاعدہ کام انہوں نے شروع کر دیا ہے، کس کس نے کب گرفتاری کس جگہ پہ پیش کرنی ہے۔ تو 3 مراحل میں انہوں نے گرفتاریاں دینی ہیں۔ پہلے سب سے جو صوبائی یا قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، جو سابق MNAs ہیں یا سابق MPs ہیں، انہوں نے گرفتاری پیش کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہر صوبائی حلقہ ہے اس میں سے 500 عہدیدار ہیں جو انہوں نے گرفتاری پیش کرنی ہے۔ تیسرے مراحل میں جو ہے وہ عام کارکن، عام جو سپورٹر ووٹر ہیں، انہوں نے گرفتاریاں پیش کرنی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یوں یہ فیصلہ محفوظ کر کے خان صاحب نے اگر کہیں کہ امپورٹڈ کی منجی ٹھوک کے رکھ دی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر کے پوری PDM کی منجی ٹھوک کے رکھ دی ہے، جو پہلے ہی پریشان ہے، خوف زدہ ہے عمران خان کی وجہ سے، وہ ہر وقت ہر منٹ خوف میں مبتلا رہتے ہیں اور ہر ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ اس سے کسی طریقے سے ہماری جان چھوٹ جائے، یہ نااہل ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف انہوں نے دہشت گردی مچائی ہوئی ہے۔ دیکھیں، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان پہ مقدمے بنے اپوزیشن پہ، تو ان پہ کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا تشدد نہیں ہوا، تذلیل نہیں کی گئی ان میں سے کسی کی، جس طرح یہ انہوں نے کام شروع کیے ہوئے ہیں، شیر شیخ صاحب کو دھکے یا کپڑا پھینک کے چہرے پہ۔ میں ایک بات واضح کر دوں، اب خان کی حکومت آئی تو یہ تو کپڑا ڈالتے ہیں، تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کے کپڑے اتروا کے
عدالتوں میں پیش کرنا ہے، قمیضیں ان کی اتروا کے پیش کرے گا، جس طرح کا یہ کر رہے ہیں نا، جس طرح کی یہ برتن چڑھا رہے ہیں اس پہ اس نے ایسے ہی کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، رخ کرتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی بیٹی جو نئی اب سینئر نائب صدر کے عہدے پہ آئی ہیں، چیف آرگنائزر بنی ہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کہ میں تمام جو ناراض اراکین ہیں ان کو صلح کے لیے ان کے پاس حاضر ہوں گی، ان کو راضی کرنے کی کوشش کروں گی۔ بڑی اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ آپ ان سب کو راضی کر سکتی ہیں، آپ میں ٹیلنٹ ہوگا، لیکن پاکستانی قوم کو، عوام کو جس طرح کی آپ نے تکلیفیں پہنچائی ہیں وہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ جو پٹرول 350 یا 300 کا لیٹر ڈلوائے گا، جو آٹے کے لیے دھکے کھائے گا، وہ آپ کو بھلا ووٹ کیسے دے گا یا آپ سے راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو راضی کرنا بہت مشکل ہے آپ کے لیے۔ تو ناظرین کرام، جب انگلینڈ میں بے شمار میٹنگیں ہوئیں تو ایک میٹنگ میں یہ بھی پوچھا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ خان اتنا مقبول کیسے ہو گئے، تو وہاں یہ بتایا گیا، مشورہ دیا گیا کہ اس کا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بیانیہ ہے اسے وہ مقبول ترین لیڈر بنا گیا ہے جو ہمارا تھا پہلے۔ تو اب دوبارہ یار لوگوں کا کہنا ہے کہ مریم نواز صاحب ابھی وہی بیانیہ دوبارہ اپنانے کی کوشش کریں گی، بالکل انہوں نے اپنا لیا ہے۔ جب بھی وہ کرتی ہیں اپنی کوئی بھی میٹنگ کر رہی ہیں، ورکر کنونشن کر رہی ہیں، اس میں انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ خان صاحب کو لانچ کرنا ان کی بہت بڑی غلطی تھی، سپورٹ کرنا ان کو بہت بڑی غلطی تھی۔ تو اب میں یہ کہتی ہوں کہ یہ صرف اعتراف سے کام نہیں چلے گا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، انہوں نے کہا کہ اعتراف سے کام نہیں چلے گا، جو ادارے کے چہرے پہ داغ لگا ہوا ہے اس کو دھونے کی ضرورت ہے، اس کو دھونے سے یہ ساری تلافی ہوگی گناہ کی۔ تو ناظرین اکرام، باجوہ صاحب تو چلے گئے، یہ الٹیمیٹم کس کو دیا جا رہا ہے؟ جنرل آصف منیر صاحب کو، جو آرمی چیف ہیں، کہ یہ دارے پہ جو داغ لگا ہے اس کو دھونے سے کام چلے گا۔ تو ناظرین اکرام، یوں یہ مریم نواز صاحب الٹیمیٹم بھی دے رہی ہیں موجودہ آرمی چیف صاحب کو، اور کھلے الفاظ میں دھمکی بھی دے رہی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ چل رہے ہیں معاملات۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ۔